الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 26، 27 اور آیت نمبر 28 پڑھی گئی۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے آیا تھا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اس سے پہلے درس آیا تھا الا المصلین الذین علی صلاتہم دائمون۔ آج کے درس کی پہلی آیت ہے والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن پر، یعنی روز جزا قیامت کے دن پر۔ پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں پھر تشریح کریں گے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو لوگ کہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نڈر نہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جو لوگ آخرت میں خسارے اور ٹوٹے سے بچ جائیں گے، اللہ کا فضل ان کو بچا لے گا۔ ان پر دنیا میں اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ نمازی ہیں اور پکے نمازی ہیں، اس کی تشریح ہو گئی، اور مال میں اللہ کا حق ہے، یعنی مال کی زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی متعین کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سب کو معلوم ہے۔ تو زکوٰۃ مال کی دینا، قرآن نے کہا تھا للسائل والمحروم، کچھ لوگ مانگ لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانگتے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے، پیسہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ محتاج کو ڈھونڈ کے دینا۔ چلیے، یہ سب باتیں، نماز کا پڑھنا، نماز پر دوام، استمرار، استقامت رکھنا، مال، اس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، اس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ انسان سب کچھ دے سکتا ہے لیکن مال کے معاملے میں بڑا بخیل ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کے معاملے میں انسان بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اتنا دے کہ ہم خوب دے بھی۔ تو مال دینا سائل کو یا جو نہیں مانگتے ہیں ان کو، یہ کن لوگوں کی صفت ہوگی؟ جو روز جزا پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم کو حساب و کتاب کے لیے آنا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کا حق اگر ہم نے ادا کیا تو بارگاہ رب العزت میں ہمیں سرخروئی اور کامیابی ہوگی، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ ہم کو ریٹرن اللہ پاک کی طرف سے خوشی کی شکل میں، جنت کی شکل میں، رضوان کی شکل میں، اللہ پاک کی خوشنودی کی شکل میں، رضوان کی شکل میں ہمیں واپس ملے گا۔ تو آخرت کا اگر یقین ہے تو انسان ان سب اعمال کو کرے گا، اور اگر آخرت کا یقین ہی نہیں، یہ آج کل جیسے کہا جاتا ہے ارے چھوڑو میاں، آخرت کس نے دیکھا ہے یار، موج مستی کی زندگی ہے، یہ سب ایسی کہنے کی باتیں، ملا مولوی لوگوں کی فرسودہ باتیں ہیں، ابھی تک تو قیامت آئی نہیں، جیسے قوم پچھلی کہا کرتی تھی۔ تو ان باتوں میں انسان کو نہ یقین کرنا ہے اور نہ کہنے والے کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمیں یقین کرنا ہے کہ ہم نے اگر ایک دفعہ بھی اللہ کہا ہے جی، یا کسی کی زبان سے کہلوا دیا اللہ، تو ہم کو اس کی جزا عند اللہ ملنی ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قیامت آنی ہی آنی ہے،
اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ قطعاً نہیں ہے، اور میرے نزدیک تو ویسے بھی ضروری ہے. بھائی دنیا میں ہم تکلیف میں تھے جی، تو اب ایک دن ایسا آنا چاہیے نا کہ جس میں ہم کو خوشی ملے. دوسرے یہ کہ یہ ویسے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں، حق کی اشاعت کرتے ہیں، ان کو باطل کی طرف سے بڑی تکلیف و اذیت ہے. تو ایک دن آنا چاہیے انصاف کا کہ ان کو سرخروئی ملے اور مجرم کو سزا ملے. تو عقلی طور پر بھی قیامت کا آنا بہت ضروری ہے. تو اللہ کہتے ہیں پہلی چیز کیا ہے؟ اس یقین کی بنا پر اچھے کام کرتے ہیں جو اس دن کام آئیں گے. ایک بات. دوسری بات قرآن نے کہا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، قیامت کے دن کی ہولناکی سے، پلسرات سے گزر جانا، میزان پر نامہ اعمال کا اچھے خوبی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وزن ہو جانا، حوض کوثر پر حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھوں سیراب ہو جانا، اللہ پاک کی رویت اور دیدار اور ملاقات کا ہو جانا، اور اس دن ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے، یعنی موت سے لے کر کے محشر کے میدان تک، دخول جنت تک راستے میں کسی طرح کی کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مناقشہ، کوئی حساب، کوئی کتاب، کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن اللہ ہمیں نہ دے، نہ ہمارے سامعین کو دے، نہ پوری امت کو دے. تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی دنیا میں کیوں نہیں گناہ کا کام کرتے، اور اگر ہو ہی گیا گناہ تو فوراً توبہ استغفار پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پکڑ نہ لے ہم کو. تو دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ قیامت کے دن کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے. وہ انصاف کا دن آنے والا ہے. دو بات. تیسری بات قرآن نے کہا ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نڈر نہ ہونا چاہیے. جی، اللہ کی پکڑ سے انسان کبھی بھی بے خوف نہ رہے. کبھی بھی اس کی پکڑ کسی بھی وقت کسی کو آ سکتی ہے. اللہ ہمیں نہ پکڑے. اللہ ہمیشہ اپنے فضل والے اعمال میں رکھے اور فضل والوں کے ساتھ رکھے، اور ان لوگوں میں شامل رکھے کہ جن پر اللہ کا دائمی فضل ہوتا ہے. تو انسان کو اللہ کے عذاب سے نڈر نہیں رہنا چاہیے. دوسرے سیدھی زبان میں کہتے ہیں چوری اور سینہ یہ نہیں ہونی چاہیے. بندہ کے اندر چوری اور سینہ زوری بالکل قطعاً نہیں ہونی چاہیے. انسان کے اندر چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے. بھائی مثال کے طور پر فرض کر لیجئے ایک آدمی گناہ نہیں کرتا ہے، نیکی ہی نیکی کرتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ اس کی نیکی 100% اللہ و رسول کے حکم کے مطابق ہو رہی ہو، اور اس کے اندر اخلاص 100% ہو، کوئی نقص اور کمی نہ ہو؟ تو مثال کے طور پر کہ اللہ نے ہم پر عبادت فرض کیا 100%، اور ہم نے وہ عبادت کی 75%، تو یہ بات بھی تو قابل گرفت ہے. یہ بات بھی تو قابل گرفت ہے بقول کسی اللہ والے کے. ہمارا استغفار بھی قابل استغفار ہے، ہمارا استغفار بھی قابل استغفار ہے. کیوں؟ اگر وہ قبول نہ کرے تو کوئی ہمارا کنٹیکٹ سائن ہے. اللہ تو اللہ ہے، وہ شان بے نیازی ہے ان کی. جی، تو اس لیے ہر حال میں گناہ ہے تو بھی ڈرنا چاہیے، ان کے عذاب سے پکڑ سے نڈر نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی توفیق اور فضل سے، تو ہماری عبادت کو اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے، نہ کرے تو پھر ہم کو ڈرنا چاہیے. تو ہر حال میں ڈرنا ہے جب تک کہ کامیابی کی منزل پر ہم پہنچ نہ جائیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان عذاب ربہم غیر مامون، اللہ کے عذاب سے کسی کو نڈر، بے خوف، پکڑ سے یہ سوچنا چاہیے کہ نڈر رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب اصل میں صفات ایمان بتائی گئی ہے. مشہور ہے کہ مالک کا کتا رات بھر جگتا ہے، مالک کا کتا رات بھر جگتا ہے، اور آوارہ کتا اس کو کوئی فکر نہیں ہے، مالک سوتا ہے اور کتا جگتا ہے. جی،
تو جو اللہ کے بندے ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا کہ سحری کے وقت جب ہوتا ہے فجر سے پہلے کا وقت، اس وقت اللہ والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کی جناب میں استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام صفات سے، بلکہ تمام سامعین کو، پوری امت کو یہ صفات ایمان سے اللہ تعالی مزین کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔